بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان سے متعلق اس کی فضیلت پر احادیث میں بیان کر رہا تھا، 3 میں نے کل بیان کر دی تھی۔ بہرحال آج اس کی فضیلت سے متعلق آخری حدیث ہے، اس کے بعد انشاءاللہ درود شریف کی فضیلت پر شروع کریں گے۔ درود شریف کی بھی بہت فضیلت ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن والملبی یخرجون من قبورہم یؤذن المؤذن ویلبی الملبی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن اذان دیتا ہوا اور اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والا قبر سے تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلیں گے، یعنی مؤذن اذان دیتا ہوا نکلے گا، اور جو بندہ حج اور عمرے کے لیے گیا ہوا اس دوران مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا، تو وہ قبر سے تلبیہ پڑھتا ہوا نکلے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت اونچا عمل ہے، یعنی اذان کا عمل بھی، اور اسی طرح حج اور عمرے کے دوران انتقال کر جانا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کسی بندے نے عمرہ یا حج کیا ہو تو وہ بھی قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے، اگرچہ اس کا انتقال نہ ہوا ہو اس پر۔ لیکن انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حج اور عمرے کے دوران اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ پکی بات ہے۔ حدیث کے اندر آتا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس کا سر نہ ڈانپنا حج اور عمرہ کرنے والے کا، اگر وہ اس دوران مر جائے، کہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے دن، یعنی جو بندہ حج اور عمرے کے دوران مر گیا ہے یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے سر کو نہ ڈانپو۔ تو اسی طرح اذان جو ہے یہ نماز کی طرف بلانے کا ایک عظیم جو ہے وہ عمل ہے، تو اس لیے اس کو حقیر پیشہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ مؤذن کو حقیر سمجھتے ہیں، امام کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، خطیب کو بھی، خادم کو بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقرب لوگ ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ذرا غور فرمائیے۔ قیامت کے دن لوگ نفسا نفسی کرتے ہوئے اٹھیں گے، لیکن مؤذن اتنا خوش نصیب ہے، حج کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کا نام لیتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ کتنی سعادت کی بات ہے، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اذان سیکھنی بھی چاہیے، اور اذان جو لوگ دے رہے ہیں ان کو حقیر پیشے والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔